السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عبداللہ اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دائرہ اسلام میں داخل ہونے والی چند ہستیوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ نمبر 8 دوستو، اگر ہم بات کریں اسلام کی تعلیم کی تو بے شک ہمارے پروردگار نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن مجید کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا۔ دوستو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف انسان کی ہدایت کا راستہ بتا دیا ہے۔ تو ایسا ہی ایک مزیدار واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ عیسائیوں کے ایک مشہور پادری نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ قرآن پاک میں ایک غلطی نکالے گا، لیکن اسے غلطی تو نہ ملی مگر ہدایت ضرور مل گئی۔ دراصل جب اس نے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا اور اسے سمجھا تو اسے معلوم ہوا کہ اسلام ہی ایک سچا مذہب ہے۔ تو پھر اس نے اسلام قبول کر لیا اور اپنے رشتہ داروں اور سب کو یہ بتا دیا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے اور یہ اب ایک مسلمان ہے۔ نمبر 7 دوستو، اگر ہم بات کریں بزنس کی تو اس کو تعمیر کرنا بے حد مشکل ہے لیکن ڈوبا دینا بے حد آسان۔ تو آج میں کچھ اس طرح کی ہی بات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ یہ قصہ ایک امریکن بزنس مین کے بیٹے کا ہے۔ جب اس کے باپ کی ڈیتھ ہوئی تو اس کی ساری جائیداد اس لڑکے کے نام ہو گئی اور یہ ایک بڑا امیر آدمی بن گیا، مگر غلط صحبت کا شکار ہو گیا۔ اس نے شراب نوشی جیسے کام شروع کر دیے اور یہ ایک خراب انسان بن گیا۔ غلط صحبت میں مبتلا ہو جانے کی وجہ سے یہ اپنے بزنس کو سنبھال نہیں سکا اور اس کا بزنس ختم ہوتا چلا گیا۔ تو اس لڑکے نے جوا کھیلنا شروع کر دیا اور اس نے اسمگلنگ جیسے کام بھی شروع کر دیے۔ یہ مکمل طور پہ تباہ ہو چکا تھا۔ ایک دفعہ یہ اسمگلنگ کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ پولیس نے فوراً اسے گرفتار کر لیا۔ عدالت نے اسے 10 سال کی سزا سنائی۔ جب یہ جیل گیا تو اس کا واسطہ مسلمانوں سے پڑا۔ یہ مسلمان قیدی ہر روز جیل میں ہی نماز ادا کرتے تھے اور باقاعدگی سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ یہ آہستہ آہستہ مسلمانوں کے ساتھ وقت گزارنے لگا اور مسلمان اسے اسلام کی تعلیم دینے لگے۔ اس کی قسمت مکمل طور پر بدل گئی اور اس نے جیل میں ہی اسلام قبول کر لیا۔ دوستو، جب یہ بندہ جیل سے باہر آیا تو سب اسے دیکھ کر حیران ہو گئے۔ اس نے اسمگلنگ اور نشہ کیا، گانے سننا بھی چھوڑ دیے تھے۔ نمبر 6 دوستو، اب جو میں آپ کو واقعہ بتانے جا رہا ہوں یہ عیسائیوں کے سربراہ کی کہانی ہے۔ عیسائیوں کے 3 بڑے لیڈروں میں سے ایک پادری جب اپنی کتاب پڑھ رہا تھا تو اس میں اس نے قرآن پاک کا ذکر دیکھا۔ پھر اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ قرآن پاک کا مطالعہ کرے گا اور اس کی باتوں کو جھوٹا ثابت کرے گا۔ پھر اس پادری نے کافی عرصہ قرآن پاک کا مطالعہ کیا اور جب اس نے مکمل قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ لیا اور اس کو سمجھ لیا تو جب یہ عیسائیت کی کتاب پڑھتا تو اس میں کئی غلطیاں نکال بیٹھتا اور اس نے خود یہ کہا کہ قرآن کے الفاظ بے شک کسی انسان نے نہیں لکھے۔ اور دوستو، اس نے سوشل میڈیا پر یہ بھی کہا اکثر لوگ عیسائیت کے متعلق اس سے ایسے سوالات پوچھ بیٹھتے جس کا جواب انہیں معلوم نہ تھا، لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے کیونکہ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ مزید دوستو، اس نے چرچ جانا بھی چھوڑ دیا اور 2023 میں اسلام قبول کر لیا۔ نمبر 5 دوستو، اگر آپ ریسلنگ کی دنیا میں انٹرسٹڈ ہیں تو شاید آپ آسٹریلیا کے مشہور ریسلر آسٹریلین ٹائٹویر کو جانتے ہوں گے۔ تو دوستو، مزے کی بات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ 2019 میں جب کووڈ-19 شروع ہوا تو آسٹریلین ٹائٹویر جیسے تمام مصروف بندے بھی فری ہو گئے۔ تو پھر اس ریسلر نے برازیل کی ایک مسلم ریسلر سے دوستی کر لی اور اس سے اسلام کے متعلق جاننا شروع کر دیا اور آہستہ آہستہ یہ اسلام کے بے حد قریب آ گئے اور اپریل 2023 میں ہی انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ انہوں نے اسلام قبول کر لینے کے بعد اپنا نام خالد رکھا اور انہوں نے تھوڑی سی ہچکچاہٹ محسوس کی، مگر پھر بھی انہوں نے اپنے گھر والوں کو یہ بتا دیا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور پھر انہوں نے اپنی منگیتر کو بھی اسلام قبول کر لینے کا مشورہ دیا اور انہوں نے بھی اسلام کو اسٹڈی کیا اور اسے قبول کر لیا۔ الحمدللہ اب یہ لوگ مسلمان ہیں۔ خالد کا یہ بھی کہنا ہے کہ صرف حجاب باندھ کر جانے سے اس کی بیوی کو جاب نہ ملی، مگر جاب نہیں بلکہ اپنے اعمال پیارے ہیں۔ الحمدللہ اب خالد نے دائرہ اسلام میں قدم رکھ لیا ہے اور اب یہ ایک سچے مسلمان ہیں۔ نمبر 4 دوستو، حدیث مبارک ہے کہ انسان کا ایمان اس کے دوست پر ہے۔ دوستو، اب میں آپ کو ایسا ہی مزیدار واقعہ اور ایمان تازہ کر دینے والا واقعہ سنانے والا ہوں۔ یہ ایک عیسائی کا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے حصے میں ہدایت لکھ دی۔
اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ دراصل اس عیسائی نے اپنے تمام مسلمان دوست بنائے ہوئے تھے جو آپس میں اسلامی باتیں کرتے تھے، لیکن ان کا عیسائی دوست ان کی باتوں پر زیادہ غور و فکر نہ کرتا۔ لیکن خدا کی ہدایت دیکھیں، ایک دن عیسائی دوست مسلمانوں کے پاس گیا اور قرآن کے متعلق سوال کیا، تو مسلمان نے اس کا جواب دے دیا، اور پھر اس نے آخرت، نبی، رسول اور رب کے بارے میں سوالات کیے، تو مسلمانوں نے اس کے متعلق بھی جوابات دے دیے۔ پھر مسلمان نے اسے ایک قرآن اور جائے نماز تحفے میں دیا، جس کو دیکھ کر عیسائی خوش ہوا اور اس نے قرآن کا مطالعہ کیا، اور آہستہ آہستہ یہ اسلام کے قریب آتا گیا، اور ایک دن اس نے سب سے چھپ کر اسلام قبول کر لیا، اور کافی عرصہ نام کا عیسائی اور دل کا مسلمان رہا۔ یہ دل اور نیت سے مسلمان بن چکا تھا۔ تقریباً 1 سال بعد 2023 میں اس نے اپنے مسلم دوست کو یہ بتا دیا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے اور یہ اب مسلمان ہے، تو اس کا دوست بے حد خوش ہوا اور اس نے اسے حوصلہ دیا۔ پھر اس نے اپنے تمام گھر والوں کو بھی بتا دیا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، الحمدللہ یہ اب مسلمان ہے۔ نمبر 3 دوستو، اب میں جو آپ کو واقعہ سنانے والا ہوں یہ ایمان کو تازہ کر دے گا۔ ایک دفعہ امریکہ کے ایک یہودی نے اپنے دوستوں کے ساتھ سفر کرنے کا ارادہ کیا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے دوستوں میں ایک دوست مسلمان تھا۔ جب یہ سفر کر رہے تھے تو اذان ہونے لگی۔ مسلم دوست نے کہا میں نے نماز ادا کرنی ہے، تو اس کے یہودی دوستوں نے اسے مسجد تک چھوڑ دیا، لیکن اس نے مسلمان کو کہا کہ کیا میں تمہارے ساتھ مسجد میں آ سکتا ہوں؟ تو مسلمان نے جواب میں کہا یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں غریب اور امیر سب آ سکتے ہیں۔ تو یہودی مسجد میں داخل ہوا، لیکن جیسے ہی وہ مسجد میں داخل ہوا تو اسے ایک سکون ملا جو اسے اپنی پوری زندگی میں نہ ملا تھا۔ تو پھر اس نے جب اپنے مسلمان دوست سے اللہ اور نبی حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سوالات پوچھے، تو اس کے پوچھے گئے تمام سوالات کے درست جواب مل گئے۔ تو پھر یہ یہودی اسلام کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین ہو گیا۔ پھر اس نے قرآن کا مطالعہ کیا اور اس کو سمجھا، تو پھر اسے معلوم ہوا کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے، تو پھر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ نمبر 2 دوستو، دنیا میں ایسے کئی لوگ ہیں جو غیر مسلم تو ہیں، مگر انہیں سچ میں یہ معلوم ہے کہ اللہ ہی اکلوتا واحد مالک و خالق ہے، لیکن اس کے برعکس ایسے لوگ بھی ہیں جو اسلام کو پسند نہیں کرتے، وہ امن پسند نہیں ہوتے، اور وہ حق کے راستے پر بھی نہیں ہوتے، اور وہ برائی پسند ہوتے ہیں، اور وہ لوگ برے اعمال کرتے ہیں۔ ایسے ہی ایک بندے کا مزیدار واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو دوستو، اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس بندے کا مذہب کیا تھا، تو اس کا کوئی مذہب نہیں تھا، یہ شیطان کی پوجا کرتا تھا، یعنی کہ دنیا کے 4000 مذاہب میں سے اس کا کوئی بھی مذہب پہ یقین نہیں تھا، بلکہ یہ شیطان کو اپنا خدا مانتا تھا، اور اس نے یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ 2024 تک 70% ترکی کو شیطانی رستے پر لے آئے گا۔ تو دوستو، 2024 تو شروع ہو گیا ہے، لیکن اس کا یہ دعویٰ کیا تھا؟ دوستو سب آپ کے سامنے ہے۔ 2024 شروع کب کا ہو گیا ہے، اور اب 2024 ہی تو چل رہا ہے۔ الحمدللہ اب 70% میں سے 1% بھی شیطانی رستے پر نہیں آئے، کیونکہ وہ بندہ خود ہی ہٹ گیا ہے شیطانی رستے سے۔ اور دوستو یہ عجوبہ کیسے ہوا؟ جو انسان شیطان کی عبادت کرتا تھا، بھلا وہ مسلمان کیسے بنا؟ تو دوستو یہ بات بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دوستو دراصل 2017 میں ہی اس بندے سے ترکی ٹی وی چینل نے انٹرویو لیا اور یہ پوچھا کہ تم بھلا اللہ تعالیٰ پر یقین کیوں نہیں رکھتے اور تم شیطان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو اس نے کہا میں شیطان کا دوست ہوں اور میں اللہ تعالیٰ پر یقین کیوں کروں؟ تو پھر اس نے انٹرویور پر اسلامی سوالات کی بارش کر دی، لیکن الحمدللہ ایک سچا مسلمان انٹرویو لینے گیا تھا، اس نے تمام سوالات کا درست جواب دے دیا۔ تو شیطان کا عبادت گزار کیمرے کے سامنے ہی یہ الفاظ کہہ بیٹھا میں مسلمان بننا چاہتا ہوں، اور پھر اس نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا۔ الحمدللہ اب یہ ایک مسلمان ہے، اور یہ حج پر بھی گیا، اور اس نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر یہ ویڈیو اپلوڈ کی جس میں اس نے کہا کہ میرا اب ان لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں جو نان مسلم ہیں اور جو شیطانی رستے پر ہیں۔ نمبر 1 دوستو، اگر ہم بات کریں یوٹیوب کی، تو اگر آپ الگ الگ یوٹیوبرز کو سپورٹ کرتے ہیں تو شاید آپ اس ہندو یوٹیوبر کے بارے میں جانتے ہوں گے۔ اس نے تقریباً 10 مہینے پہلے ہی اسلام قبول کیا ہے۔
दरअसल इसने मुश्किल से अपना चैनल ग्रो किया, लेकिन जब इसने अपना दूसरा चैनल बनाया तो इसने ये देखा कि इस्लामिक वीडियोस पर लोग खूब कमेंट करते हैं और इसे बेहद पसंद किया जाता है। इस पर बहुत से लाइक आते हैं और बेहद सब्सक्राइबर भी इंक्रीज होते हैं। तो हिंदू होने के बावजूद इसने एक मुस्लिम चैनल सर्वेंट ऑफ अल्लाह के नाम पर बनाया और इस पर इस्लामिक वीडियोस अपलोड की। पहले तो इसने सिर्फ इस्लामिक साउंड पर वीडियोस अपलोड की, लेकिन जब इसके सब्सक्राइबर में इजाफा हुआ तो इसने यूट्यूब पर अहादीस भी अपलोड करना शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता नबियों के वाक़यात और बहुत कुछ इसने अपने चैनल पर अपलोड किया और फिर इसने इस्लाम को स्टडी किया, तो फिर इसने इस्लाम कबूल कर लिया। अगर आपको इस बात पर यकीन नहीं आ रहा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसके चैनल का लिंक दे दिया है, आप इसके चैनल को विजिट करें। और मज़ीद मालूमात के लिए इसने अपने चैनल पर अपनी लाइफ स्टोरी पर अलग सी वीडियो बनाई हुई है। मैंने इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इस लिंक के ज़रिए इसका चैनल विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी खूबसूरत सी ईमान ताज़ा कर देने वाली वीडियो। उम्मीद है आपको ये इस्लामिक वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि ये इस्लामी वीडियो मज़ीद लोगों तक पहुँच सके। तो इंशाअल्लाह हम मिलेंगे अगली वीडियो में नई मालूमात के साथ। अल्लाह हाफिज़।